أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام لک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد على ذلك حمدا کثیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، یا اللہ مجھے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے بما یتلوہ لسانی من کتابک، ہر اس لفظ پر جو میری زبان آپ کی کتاب سے پڑھتی ہے، والفہم لہ، اور اس کی سمجھ عطا فرمائیے، والمعرفت بمعانی، اور اس کے معنی کی معرفت عطا فرمائیے، والنظر فی عجائبی، اور اس کے عجائبات کی پہچان کرائیے، والعمل بذالک ما بقیت، اور اسی کے مطابق عمل کرنا عطا فرمائیے جب تک میں زندہ ہوں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف جز 30 میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و سبحانہ الواحد الاحد، وہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے، القوی القاہر، نہایت طاقتور، غالب ہے، القادر علی کل شیء، کامل قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز پر، رفع السماوات بلا عمد، اسی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، خلقها بقدرتہ، اور آسمانوں کو اپنی قدرت سے کریٹ کیا، وامسکها بقوتہ، اور اپنی قوت سے ان کو تھاما ہوا ہے، وقہرها بجبروتہ، اور اپنی مائٹ سے ان کو سبجگیٹ کیا ہوا ہے، فلا قوت الا باللہ، تو کسی کے پاس کوئی قوت کوئی پاور نہیں سوائے اللہ کے، ولا قوت الا من اللہ، اور کوئی قوت ہے ہی نہیں مگر اللہ کی طرف سے، ولا قوت الا بید اللہ، اور کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ولا قوی الا خاضع للہ، اور ہر قوت والا، ہر پاورفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہمبل ہے، وساجد لعظمتہ، اس کی عظمت کے لیے سجدہ ریز ہے، وخاشع لہیبتہ، اور اس کے او میں جھکا ہوا ہے، وذلیل کبریائہ، اور اس کی کبریائی کے آگے پست ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سجدہ ریز ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، وَسُبْحَانَهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ فِي كِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِهِ، وہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے اپنی کبریائی میں، اپنی میجسٹی میں، اپنی عظمت میں، الکبیر دائمی شان والا ہے، المتکبر بے حد بڑائی والا، عظیم ترین، لہ الکبریاء فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ، وہ جس کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں، اس کے ایٹریبیوٹس میں،
اور اس کے کاموں میں، المتکبر انتہائی بڑائی والا، عظیم ترین، عن جمیع صفات النقص والعیب والسوء تمام کمیوں، تمام عیبوں اور تمام برائیوں سے بڑا، ایگزالٹڈ اور بیانڈ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہیے کہ تمام خوبیاں، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، پس تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔ اور ایسی کبریائی والی ہستی نے جو اپنی ذات میں بڑا ہے، جو اپنے ناموں میں بڑا ہے، جو اپنے کاموں میں بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم الشان کام کیا ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر اپنا کلام ریویل فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام بھی بہت بڑائی اور عظمت والا ہے۔ اس کلام کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ریلیٹڈ ہر بات کو بابرکت بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس کلام کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، جس میں سب سے پہلا حق تو تلاوت کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کو اسی طرح تلاوت کرنا جیسے کہ ان کو تلاوت کرنا چاہیے، یعنی درستگی کے ساتھ۔ اللہ کے کلام کا دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کی آیات کو حفظ بھی کریں، یعنی میمورائز کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے ہر اعتبار سے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور یہ جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کرنا ہے، اس کی تفسیر میں شیخ السعدی کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے، ان کو ادا کرنے، ان کے معنوں کو علم اور فہم کی خاطر نہایت آسان اور ایزی بنا دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن لفظ کے اعتبار سے نہایت اچھا، معنی کے اعتبار سے سب سے سچا، اور تفسیر کے اعتبار سے سب سے واضح کلام ہے۔ جو کوئی قرآن پر اپنی توجہ فوکس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو نہایت آسان اور اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اس کی آیات کی تلاوت سیکھنے کے لیے فوکس کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تلاوت کا سیکھنا آسان کر دیں گے۔ اگر کوئی اس کی آیات کو حفظ کرنے کے لیے اس پر فوکس کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حفظ آسان کر دیں گے، اور اگر کوئی اس کے معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی آسان کر دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا جو 5 لرننگ لیولز ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے، کوئکلی ہم ان کو ریویو کر دیتے ہیں۔ الاستماع ہے، تلاوت ہے، حفظ ہے، تدبر ہے یعنی کانٹمپلیشن، اور پھر ان تمام ایکٹیویٹیز کا آؤٹ کم عمل کی صورت میں نظر آنا چاہیے۔ جب کوئی انسان ان 5 لیولز آف لرننگ کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے تو وہ ایک بہتر سے بہتر انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ اور حفظ کے حوالے سے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ قرآن مجید کا حفظ ہماری زندگی کا ایک روٹین ہونا چاہیے، لیکن کب؟ جب ہماری تلاوت بالکل درست ہو۔ ٹھیک ہے، تلاوت اگر درست نہیں ہے تو پھر ہم حفظ نہیں کریں گے۔ پھر پہلا جو لیول ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کی آیات کی تلاوت یا تجوید جو ہے یا ترتیل جو ہے وہ درست کریں۔ لیکن جب آپ اس درجے پر پہنچ جائیں تو اپنی زندگی میں ضرور حفظ کو انکلوڈ کریں، اور حفظ دراصل کرنا، اللہ کے کلام کو حفظ کرنا دراصل بہت ساری خیر و بھلائیوں کے خزانوں تک ایکسیس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کلاس میں تدبر ہم کرتے ہیں، اور تدبر بیسیکلی دلوں کی زندگی، دلوں کی حیات ہے۔ وہ لوگ جو قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے ان کے دل زندہ نہیں ہوتے۔ اور زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسپرچولی اویکن ہونا، دل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے بھرپور ہونا، دل کا اپنے اراؤنڈ جو حالات و واقعات ہیں اس سے نصیحت لینا، قرآن مجید پڑھتے وقت اس سے نصیحت لینا، یعنی ایک اویکننگ کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر غور و فکر کا کیا مطلب ہے کہ پھر ہم اس کو اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا جو لاسٹ جز ہے جس کے اوپر ہم تدبر کر رہے ہیں، اس کی سورۃ التکویر کا غالباً آج لاسٹ لیسن ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے۔
تو سب سے پہلے سورۃ التکویر کی ہم تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے لیسن کو کنٹینیو کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ہم اپنے لیسن کے وقفات التدبریہ پر تھے اور اس میں ہم نے پہلا جو وقفہ تھا یہ کر لیا تھا. آج انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے سے آغاز کریں گے. ہمارا جو دوسرا وقفہ تدبریہ ہے جس کے اوپر ہم پونڈر کر رہے ہیں وہ اس آیت کے اوپر بیسڈ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی. اور اس آیت کے حوالے سے ہمارے پاس ابن القیم کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے. ابن القیم کہتے ہیں اس آیت کی ایکسپلینیشن میں کہ قُرِنَ كُلُّ صَاحِبِ عَمَلٍ بِشَكْلِهِ وَنَظِيرِهِ، یعنی ملا دیا جائے گا، قُرِنَ ملا دیا جائے گا كُلُّ صَاحِبِ عَمَلٍ ہر صاحب عمل کو، بِشَكْلِهِ وَنَظِيرِهِ کام کی ظاہری شکل یا اس جیسے کام کرنے والے افراد کے ساتھ ملا دیا جائے گا. رائٹ، یعنی ہر انسان کو جو کوئی پرٹیکولر ایکشن کرتا تھا وہ اس کو اس کی عمل کی شکل کے ساتھ ملا دیا جائے گا یا پھر اسی جیسے عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. فَقُرِنَ بَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ، تو ملا دیے جائیں گے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے جنت میں. وَقُرِنَ بَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ فِي الْجَحِيمِ، اور شیطان کی اطاعت میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ان کو بھی جہنم میں ملا دیا جائے گا. فَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ شَاءَ أَوْ أَبَى، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. یعنی آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ وہاں اگر کوئی کہے گا کہ نہیں میں ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. رائٹ، جانا اسے انہی کے ساتھ ہوگا جس قسم کے کام وہ کیا کرتا تھا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والوں کو جنت میں ملا دیا جائے گا، رائٹ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی جو اطاعت کرتے ہیں، ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا. اور شیطان کی اطاعت میں جو لوگ کام کرتے ہیں، مثلا ابو جہل اس زمانے کے یا آج کے دور میں بھی جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی دنیا میں ہمارا محبت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، آخرت میں اس کی بنیاد پر ہمارا جو ہمیشہ کی کمپینین شپ ہے وہ ڈٹرمن ہو رہی ہے، اور جگہ کا تعین بھی ہو رہا ہے، انجام کا تعین بھی ہو رہا ہے. تو ہمارے آخرت کے انجام، ہماری آخرت میں جو پلیس ہے، ہماری آخرت کی جو کمپینین شپ ہے، اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہماری دنیا کی محبتیں بہت میٹر کرتی ہیں، رائٹ؟ تو کل جیسا انجام ہمیں چاہیے، تو اس انجام تک جانے والوں سے، لوگوں سے محبت یا لائک مائنڈڈنس یہی ڈیولپ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ریفلیکٹ کرنی چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میری محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، یا کن لوگوں کی کو میں پسند کرتی ہوں. تو جن لوگوں کو کے ساتھ آپ ہیں، یا جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں، یا جن لوگوں کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ دنیا میں بھی ہونا چاہتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے ساتھ آپ کو کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور محبت ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کام کرتی ہے، آخرت میں بھی یہ ایک میجر فیکٹر ہوگا جس کی بنیاد پر لوگوں کو ایک ساتھ رکھا جائے گا. اور دنیا میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، ہماری ذہنی صحت، ہماری سائیکولوجیکل صحت کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہمیں سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس قسم کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپنی انکلینیشن دین کی طرف ہو جاتی ہے، آپ کی انکلینیشن، تو یقیناً آپ کے سرکل میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین سے محبت کرتے ہیں، آپ کے سرکل میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، رائٹ؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین میں ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین میں نہیں ہوتے. تو دو میں سے ایک کام ہوتا ہے، یا تو آپ خود دین کو چھوڑ کر دنیا ہی کی طرف نکل جاتے ہیں، یا پھر جو دین والے ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کمپنی کا آپ کے اوپر انفلوئنس ڈال دیتے ہیں. یاد رکھیے ہم بیچ میں نہیں رہ سکتے، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے ان لوگوں سے بھی محبت ہے اور مجھے ان لوگوں سے بھی محبت ہے، رائٹ؟ کسی ایک سے ہے، کیونکہ ہمارے سینے میں دو دل نہیں ہیں، ایک ہی لائکنگ ہوتی ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے کسی دل کے اندر. اور یہ جو دو، جب ہم کشتیوں کے مسافر بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ بھی اور یہ بھی، تو یہ بیسیکلی ایک اپنے آپ کو دھوکا ہوتا ہے جو ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں یہاں بھی ہوں، میں جب یہ ہوتا ہے تو یہ کر لیتی ہوں، جب یہ ہوتا ہے تو یہ کر لیتی ہوں. نہیں، آپ کی انکلینیشن، آپ کی محبت کسی ایک کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ ہے آپ کو قیامت میں ویسے ہی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ محبت جو ہے، یاد رکھیے گا، محبت ہم سے کیا کرواتی ہے؟ دنیا کی کسی بھی محبت کو لے لیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت کو لے لیں، پیرنٹس اور اولادوں کی محبت کو لے لیں، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی، کسی بھی محبت کو آپ لے لیں. جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کی پسند کے، اس کی مرضی کے کام کرتے ہیں یا کوئی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کسی سے کتنی محبت ہے. یعنی اگر کوئی دن رات یہ بات کہے کہ مجھے بہت محبت ہے آپ سے، آپ کا دوست، آپ کا اسپاؤس، آپ کی اولاد، لیکن وہ نہ کر کے دے جو آپ چاہتے ہیں یا جو آپ کو پسند ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صرف ایک زبانی دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہ کریں، اور ہم کلیم کرتے رہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کے دعوے کو پروف کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو آپ کیا چاہیں گی؟ کہ بس میں ان جیسی بن جاؤں، جو انہوں نے فرمایا اس کو میں فالو کروں، اور جس چیز کو انہوں نے منع فرما دیا اس سے میں اپنے آپ کو الگ کر لوں، رائٹ؟ تو یہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ بیسیکلی مجھے اور آپ کو یہاں اپنی اپنی محبتوں کو ایویلویٹ کرنے کے طرف لے جا رہی ہے، اویکننگ دے رہی ہے کہ ہم یہاں پر اپنی محبتوں کو دیکھ لیں کہ ہم کن سے محبت کر رہے ہیں، یا جن لوگوں سے ہم محبت کر رہے ہیں ان کے اعمال کیا ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں، رائٹ؟
تو بیسیکلی اس آیت میں ابن القیم کے مطابق محبت جو ہے اس کے میجر کانسیکوینسز ہیں جو کہاں سامنے آئیں گے؟ آخرت میں. دنیا میں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو کبھی اس سے ملاقات ہی بہت کم ہو، رائٹ؟ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. جس سے جو محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ابن القیم اس آیت کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تھرڈ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ان دو آیات کے اوپر ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، یعنی اس کا قصور کیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا. اور اس میں ہمارے پاس اس کی ایکسپلینیشن کے لیے ہمارے پاس علامہ شنقیطی کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے. علامہ شنقیطی کہتے ہیں اشعار بأنه لا ذنب لها فتقتل بسببه. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ اس نے، اس بچی کا کوئی کرائم نہیں تھا، کوئی اس کا گناہ نہیں تھا جس کی بنا پر وہ قتل کر دی گئی. بل الجرم علی قاتلها، بلکہ جو جرم ہے وہ تو سارا قاتل کے ذمے ہے. ولیکن، لیکن لعظم الجرم، جو جرم کا جو میگنیچیوڈ ہے یا جرم کی جو سیویرٹی ہے اس کی بنا پر یتوجہ السؤال الیہا تبکیتا لوائدہا، جرم کے بڑا ہونے کی وجہ سے سوال بچی کی طرف کر دیا جائے گا اس کے گاڑنے والے یا جس نے اس کو زندہ دفن کیا اس کی بے عزتی یا اس کی سبکی یا اس کی حقارت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ جب آیت پڑھ رہے تھے اس وقت بھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ آخر بچی سے کیوں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں گاڑی گئی، اس سے کیوں سوال کیا جائے گا. تو علامہ شنقیطی کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ بیسیکلی اس بات کو ریئلائز کرانا مقصود ہے، اس بات کو شعور دلانا یا سمجھانا مقصود ہے کہ بچی کا تو کوئی کرائم ہی نہیں تھا، کوئی گناہ ہی نہیں تھا جس کی بنا پر اسے قتل کیا گیا. تو سارا جو جرم ہے وہ بیسیکلی اس کے قاتل پر ہے، اور جرم کی سیویرٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس جرم کے کرنے والے کی حقارت کرنے کے لیے، اس جرم سے کرنے والے سے ناراضگی کے اظہار کے لیے، اور اس کی ایک طرح سے اس کو لولی کرنے کے لیے سوال بچی سے کیا جائے گا. تو ایک طرح سے بچی سے ہمدردی کا بھی اظہار ہے، اور جو کرمنل ہے اس کو بالکل نہیں بولنے دیا جائے گا. اس کے لیے آج کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی ایکسپلینیشن دے سکے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیسی بچی کو مارا تھا جو بالکل انوسینٹ تھی. ٹھیک ہے، تو ایک وائس لیس تھی وہ اس وقت کچھ فریاد نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی تھی. ایسی بچی کو اس شخص نے مار دیا، تو آج اس کو کسی بھی قسم کی ایکسپلینیشن کے لیے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. ٹھیک ہے، نہ ایکسکیوز کرنے کے لیے اس کو موقع دیا جائے گا، نہ ایکسپلین کرنے کا، نہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. اس کرمنل کی کوئی بھی اس کی سنوائی یا اس کی کوئی آواز نہیں ہوگی، اس کو بولنے ہی نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کرائم بہت سویر ہے اور جو وکٹم ہے وہ بہت انوسینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ علامہ شنقیطی کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اگلا پوائنٹ ہے ہمارا ان آیات کے اوپر، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. بے شک وہ رسول کریم کا قول ہے. رسول کون ہے یہاں پر؟ جبریل. اور پھر جبریل کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ قوت والے ہیں، عرش والے کے نزدیک ان کا مقام ہے، وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے اور وہ ٹرسٹ وردی ہیں. ٹھیک ہے، تو لقول کیوں کہا گیا جبریل کے ساتھ؟ کیونکہ وہ میسج، اللہ کا میسج ان کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا. رسول ان کا کام ہی پیغام لانا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں وہ فرشتے جو وحی لے کر آئے تھے اللہ رب العزت نے ان کو ڈسکرائب فرمایا ہے، اور ان کا سٹیٹس، ان کا جو مقام ہے اور ان کی جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو یہاں پر بیان فرمایا ہے.
اور ان آیات کی ایکسپلینیشن میں ہمارے پاس شیخ السعدی کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے. شیخ السعدی کہتے ہیں ھذا کلہ یدل علی شرف القرآن عند اللہ تعالی، کہ اللہ رب العزت نے وحی لانے والے فرشتے کے بارے میں جو ڈسکرپشن دی ہے، یہ ساری کی ساری ڈسکرپشن، یہ تینوں آیات بیسیکلی اس بات پر ایویڈنس ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک قرآن مجید کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک انتہائی عالیشان کلام ہے اللہ کے نزدیک یہ. کیسے پتہ چلا؟ بِأَنَّهُ بُعِثَ بِهِ هَذَا الْمَلَكُ الْكَرِيمُ، جس کی وجہ سے انتہائی معزز فرشتے یہ پیغام دے کر بھیجے گئے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید کو بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے انتہائی ہائی پروفائل فرشتوں میں سے بھی سب سے جو ٹاپ موسٹ تھے ان کو چوز کیا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو میسج تھا وہ قرآن مجید بہت زیادہ شرف والا ہے، بہت عالیشان ہے، معزز ہے. پھر وہ کہتے ہیں الموصوف بتلک الصفات الکاملہ، یہ فرشتہ جن کے ذریعے سے وحی بھیجی گئی وہ فرشتے جو ہیں وہ کامل صفات کے ساتھ ایٹریبیوٹڈ ہیں، یعنی ان کی کامل صفات یہاں پر ڈسکرائب کی گئی ہیں. کیا کیا فرمایا گیا ان کی صفات میں؟ کریم، رائٹ، انتہائی نوبل، اور ان کی فزیکل اپیرنس بھی ذی قوت، ویری پاورفل، عند ذی العرش مکین، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہے. مطاعن، ان کو اوبے کیا جاتا ہے، سما، وہاں پر اوپر آسمانوں میں تمام فرشتے ان کو اوبے کرتے ہیں. امین، ٹرسٹ وردی. تو یہ جو صفات کاملہ ہیں یہ ایک انتہائی نوبل فرشتے کی صفات ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کلام بھیجا گیا ہے. تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید انتہائی شرف والا ہے اللہ کے نزدیک. اور پھر وہ کہتے ہیں والعادت، اور نارم یہ ہے کہ ان الملوک، کہ بادشاہ جو ہیں لا ترسل الکریم علیہا، وہ جب کوئی میسج بھیجتے ہیں تو کسی کریم کو نہیں بھیجتے اس میسج کے ساتھ unless الا until فی اہم المہمات و اشرف الرسائل، until یا unless کوئی بہت ہی نوبل، بہت امپورٹنٹ میسج ہو تب کسی کریم میسنجر کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. یعنی عام طور پر بادشاہوں کا جو ایک روٹین یا ایک طریقہ ہے یا نارم ہے وہ کیا ہے کہ میسیجز وہ بھیجتے ہیں، ایمبیسڈرز بھیجتے ہیں، لیکن جیسا میسج ہوتا ہے تو عام طور پر ان کے ایمبیسڈرز چلے جاتے ہیں. لیکن جب کوئی انتہائی امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے، اہم المہمات، وہ اشرف الرسائل، رسالہ کا پلورل ہے یعنی میسج، جب کوئی بہت ہی نوبل ہائی پروفائل میسج ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے، ایکسٹریملی اسپیشل ہوتا ہے، تو پھر بادشاہ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ اپنے ہاں کے سب سے ہائی سٹیٹس والے پرسن کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ڈیلیور کرنے کے لیے اپنے یہاں کے سب سے ہائی سٹیٹس والے فرشتے کو بھیجا، جس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک قرآن بہت شرف والا ہے. تو دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں ان تمام کلاموں میں، تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کو فضیلت ہے. جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی باقی تمام کلاموں پر فضیلت ہے. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی، یعنی کوئی بھی چیز اس کتاب کے ساتھ جب ایسوسیٹ ہوتی ہے تو وہ چیز بھی فضیلت والی ہو جاتی ہے، رائٹ. مثلا جبریل علیہ السلام کو وحی کے لانے کی بنا پر فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ لے کے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انسان، وحی ریسیو کی انہوں نے. مکہ کا مقام، اس کو کیوں فضیلت حاصل ہوئی؟ کیونکہ وہاں پر اللہ کے رسول نے وحی ریسیو کی. رمضان کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید کا نزول کا آغاز ہوا. امت وسط کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں میں کیا کیا الفاظ بول رہی ہوں.
امت وسط پتہ ہے؟ جی مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، بہترین امت۔ امت وسط کو فضیلت حاصل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حامل قرآن ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھانے والا، اس کو فضیلت تمام لوگوں پر۔ اسی طرح جس انسان کا، جس مخلوق کا جس درجے پر اس کلام پاک سے کسی ایسوسیشن ہوگا، وہ انسان کو فضیلت کا ایسا ہی درجہ ملے گا، رائٹ؟ اور یہ بہت زبردست بات ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت سیکھنے والے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کا حفظ کرنے والے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کی تفسیر سیکھنے والے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں، اس کو پڑھنے والے ہیں، تو یہ بھی فضیلت کی بات ہے، اس بات پر خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھایا؟ کہ قرآن مجید انتہائی شرف والا کلام ہے، رائٹ؟ اور ہم یہ بات کس طرح سمجھ رہے ہیں؟ ان آیات کے اوپر تدبر جب ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے انتہائی ہائی پروفائل فرشتے کو بھیجا، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اتنی جب صفات ہیں ان کی، ان صفات کو ڈسکرائب فرمایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میسج تھا وہ انتہائی شرف والا، انتہائی عالی شان ہے۔ تو اللہ رب العزت کے کلام کے اعلیٰ ہونے پر غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ آیات خاص طور پر ہمیں اس بات کا احساس دلا رہی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے 3 آیات کے اوپر، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ بے شک یہ تو نہیں، یہ مگر تمام جان والوں کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے۔ اور عام طور پر جو عرب تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی شیطان آتا ہے جو آپ کو یہ باتیں سکھا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو ریجیکٹ فرما دیا ہے۔ اور پھر تم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی اس کلام کو چھوڑ کر، یہ اتنا شرف والا کلام، اتنا امپورٹنٹ کلام، اس کو چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان آیات کے انڈرسٹینڈنگ میں ہمارے پاس بقائی کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے۔ بقائی کہتے ہیں فمن علم هذه الاوصاف للقرآن والرسولین الآتیین به الملکی والبشری۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ جان لیتا ہے، یا جو جان لے ان خصوصیات کو، ان اوصاف کو جو قرآن کی ہیں، اور ان قرآن کے جو 2 پیغمبر ہیں، جو 2 پیغام لانے والے ہیں، کون کون سے؟ ہم نے اس سورہ میں کن 2 پیغمبروں کی بات سنی؟ جبریل، جو اللہ تعالیٰ سے لے کر اور زمین پر آ کر کس کو دے رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریسیو کر کے پھر اس کو آگے کنوے کیا تمام انسانوں تک کے، تو 2 پیغمبر ہوئے نا، ٹھیک ہے؟ تو بقائی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جان لے ان خصوصیات کو، قرآن کی خصوصیات کو، قرآن کے اوصاف کو، اور دونوں رسولوں کی خصوصیات کو، الآتیین بھی الملکی والبشری، جو لانے والے ہیں اس کو، ایک ملکی ہیں یعنی جبریل، اور دوسرے بشری ہیں، انسان ہیں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو انسان قرآن کی ان صفات کو اور ان دونوں کی صفات کو جان لے، جبریل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، احبہ، وہ ان سے محبت کرے گا، وہ قرآن سے محبت کرے گا، وہ احبہما، اور ان دونوں سے محبت کرے گا۔ دونوں کون ہیں؟ جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات بتائی گئی تھی؟ وما صاحبکم بمجنون، ٹھیک ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، رائٹ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عقل کے ساتھ، ساری سمجھ کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، وہ بالکل بھی مجنون نہیں تھے۔ اور ہم نے اس میں بات کی تھی کہ کس طرح ریفیوٹ کیا گیا یہ، رائٹ؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو بتایا جا رہا تھا اس کے اوپر وہ بدعنین نہیں تھے،
اس کو وہ چھپا نہیں رہے تھے، وہ ایز اٹ از آگے دے رہے تھے. تو یہ صفات جب ایک انسان پڑھتا ہے، جو جانتا ہے، جو جان لیتا ہے، تو وہ قرآن سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے اور ان دونوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. وَبَالَغَ فِي التَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ، اور وہ اپنی اس تعظیم میں، اس رسپیکٹ میں اور آنر میں وہ پروفاؤنڈ، یعنی بہت زیادہ وہ رسپیکٹ کرنے لگتا ہے قرآن کی بھی اور ان دونوں کی بھی. خوب خوب تعظیم اور اکرام کرنے لگتا ہے. وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَتِهِ فِي كُلِّ أَوْقَاتِهِ، اور پھر وہ ہر وقت اس کی تلاوت پر متوجہ رہتا ہے. کس کی؟ قرآن مجید کی. یعنی ایسی اس کو محبت ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کی تلاوت پر متوجہ رہتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت پر. وَبَالَغَ فِي السَّعْيِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَالْحَرْبِ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ، اور وہ حد درجہ کوشش کرے گا ہر اس کام میں جو یہ حکم دے. قرآن مجید کا جو بھی حکم ہوگا اس کو پورا کرنے کی وہ حد درجہ کوشش میں لگ جاتا ہے. وَالْحَرْبِ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ، اور وہ اس سے دور بھاگے گا ہر اس چیز سے جس سے یہ روکتا ہے. کون؟ قرآن مجید. لِيَحْصُلَ لَهُ الْإِسْتِقَامَةُ رَغْبَةً فِي مُرَافَقَةِ مَنْ أَتَى بِهِ وَرُؤْيَةً مَنْ أَتَى مِنْ عِنْدِهِ. This is something really beautiful. وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اسے استقامت حاصل ہو، اسٹیٹ فاسٹنس حاصل ہو، رغبت رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کی جو اس کو لایا ہے، اور دیکھنے کی اس کو جس کے پاس سے آیا ہے. یعنی اس انسان کے اندر پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی رستے پر رہے، تاکہ وہ ان کے ساتھ جا کر مرافقہ کہتے ہیں کمپنی، یعنی اس کے ساتھ کمپینین شپ ہونا. کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس امید پر کہ جن کے ذریعے سے یہ آیا ہے، جن کے ذریعے سے یہ مجھ تک پہنچا ہے، ان کی کمپینین شپ ملے، اور اس ہستی کو میں دیکھوں جہاں سے یہ آیا ہے. کس ہستی کو؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ڈیزائر، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقہ، ان کی کمپینین شپ، ان کی کمپنی حاصل کرنے کی رغبت کے ساتھ وہ یہ سب کام کر رہا ہے. اور یہ بقائی کی انڈرسٹینڈنگ ہے. دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل. یعنی یہ آیات پڑھنے کے بعد جب انسان قرآن مجید کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کتنی ساری قسمیں کھا کر یہ فرمایا ہے، قرآن کے اوصاف اور قرآن لانے والے کے اوصاف، جن کو فرشتے نے لا کر دیا ان کے اوصاف. اس معرفت سے ایک انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے یا کیا فائدہ پہنچنا چاہیے؟ کیا فائدہ پہنچنا چاہیے؟ فرشتے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، رسول سے بھی محبت ہو جائے گی، قرآن سے محبت ہو جائے گی، اور رسپیکٹ میں اور اکرام میں انسان بہت بڑھ جائے گا. پروفاؤنڈ رسپیکٹ، رائٹ. اور پھر اس کی تلاوت کی طرف متوجہ. یہ 3-4 پوائنٹس لکھ لیجئے. تلاوت کی طرف بہت متوجہ ہوگا. فی کل اوقاتہ، آپ کا قرآن آپ کا ہینڈی ہوگا. وہ لاؤنج میں بھی رکھا ہوگا، وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ بھی ہوگا، وہ آپ کے گاڑی میں بھی ہوگا، ہر جگہ قرآن مجید رکھا ہوگا. کیوں؟ ایکسیسیبل. ایکسیسیبل، جب آپ چاہیں جہاں بیٹھے ہوں وہاں اٹھا کر پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں. خیر اب تو سب کے پاس ڈیوائسز میں ہے، رائٹ. لیکن لیکن مصحف سے پڑھنے کا تو اپنا ہی، جب تک آپ اس کو ٹچ نہ کریں، جب تک آپ اس کا تو اپنا ہی ایک وہ ہے. اور پھر یہ سب کچھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو احکامات ہیں، جو کرنے کو کہا گیا ہے اس کو وہ کرنے کی ایفرٹ کرے گا، جس سے روکا گیا ہے اس سے وہ بچے گا، پوری کوشش کرے گا. اور یہ سب کچھ کیوں کرے گا؟ وہ تاکہ اس کو استقامت حاصل ہو، اس بات کی رغبت رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت ملے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہو. آپ کو معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا پلیجر، خوشی، انجوائمنٹ، یہ تو لفظ خیر مطلب ہماری دنیا کے، اس لیے ہم ان کو وہ کر سکتے ہیں. جو ہائٹ ہو سکتی ہے نا،
اللہ کو دیکھ کر وہ ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر پلیجر یا خوش ہونے یا انجوائے کرنے کا ایک بہت ہی اعلیٰ لیول رکھا ہے، آپٹیمم لیول ہے، بہت زیادہ ہمارے اندر صلاحیت ہے۔ اور دنیا کی مختلف چیزوں سے ہم یہ پلیجر حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی کھا کر، کبھی پی کر، کبھی خرید کر، کبھی سو کر، کبھی کسی سے مل کر، لیکن پھر بھی کیا لگتا ہے نا، خالی لگتا ہے پھر بھی کبھی کبھی۔ تو قرآن جب انسان کو مل جاتا ہے تو بیسیکلی قرآن کیا ہے؟ یہ وہ کنیکشن ہے، یہ وہ رسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اوپر سے لٹکی ہوئی ہے۔ جب آپ قرآن مجید کے ساتھ آپ کو محبت ہو جاتی ہے، آپ اس کی رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں، یا آپ اس کی اکثر تلاوت کرنے لگتے ہیں، آپ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنے لگتے ہیں، تو بیسیکلی پھر اب آپ اس پلیجر کو پانے لگتے ہیں۔ اور اس کا جو ہائٹ ہے، ہائٹ آف ڈیلائٹ ہے، یہ تو اللہ رب العزت کو جب اللہ کا دیدار ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس پلیجر کی جو ہائیسٹ فارم ہے وہ کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ عبسہ میں بھی تو پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کچھ چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ چہرے ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رائٹ؟ اِلیٰ رَبِّہَا نَاظِرَۃٌ بھی آتا ہے کچھ آیات میں۔ اور ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی کا سوال بھی کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ لذت عطا فرمائیے جو آپ کو دیکھ کر حاصل ہو، اس کا سوال کیا جائے گا۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، رائٹ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کی دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ تو قرآن مجید سے یہ سورہ پڑھ کے، یہ آیت پڑھ کے ہمارے اندر یہ چیزیں آ جانی چاہیے، نہیں آئی ہیں تو لائیں۔ کیا کیا؟ قرآن سے محبت، جبریل سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور ان کی قرآن کی اور جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ میں حد درجہ رسپیکٹ، اور پھر کثرت سے تلاوت اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا تاکہ استقامت ہو۔ اور اینڈ گول کیا ہے، مائنڈ میں کیا ہے، انکلینیشن کیا ہے، شوق کس چیز کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو ان آیات کا یہ فروٹ ہے، یہ ان آیات کا بینیفٹ ہے کہ ہمارے اندر پھر یہ چیز ڈیولپ ہو، اور یہ بقائے کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ بہت ہی بیوٹیفل انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ان دو آیات کے اوپر، ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، نہیں یہ مگر ایک نصیحت جہان والوں کے لیے، ہر ایک جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے رستے پر چلے۔ اور ان دونوں آیات کی تفسیر میں ہمارے پاس ابن کثیر کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں ھذا القرآن ذکر لجمیع الناس یتذکرون بہ ویتعظون، ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ذکر ہے، اور ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا، رائٹ؟ یاد دہانی، ریمائنڈر، نصیحت۔ تو یہ قرآن ذکر ہے سب لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، جس سے وہ سبق لیں، یتذکرون بہ ویتعظون، اور وہ نصیحت پکڑیں۔ تو ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، ای یعنی من اراد الہدایت فعلیہ بہذا القرآن، جو شخص ہدایت کا ارادہ کرے، یعنی جس کا ارادہ ہو کہ میں ہدایت پا لوں، مجھے ہدایت مل جائے، فعلیہ تو اس پر لازم ہے، بہذا القرآن کہ وہ اس قرآن کو تھام لے، وہ اس قرآن کو پکڑ لے۔ فَإِنَّهُ مَنْجَاتٌ لَهُ، تو یہی اس کے لیے، بے شک یہی اس کے لیے نجات ہے، وہ ہدایہ اور ہدایت بھی ہے، ولا ہدایت فیما سواہ، اور اس کے علاوہ کہیں اور سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی، کہیں اور ہدایت نہیں ہے، ہدایت اسی میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی تفسیر کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے ساری ہیومینٹی کے لیے
ساری انسانیت کے لیے ریمائنڈر ہے. اس کے ذریعے سے لوگ نصیحت حاصل کریں، یاد کریں بھولا ہوا سبق، اور اس کے نصیحت کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو ٹھیک کریں. تو جو بھی یہ جو آخری دو آیات ہیں، اس سے کیا مراد ہے ابن کثیر کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ جس کا بھی ہو کہ وہ ہدایت لے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اسے قرآن کو تھام لینا چاہیے، کیونکہ یہی سیلویشن ہے، یہ ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ ہدایت کہیں بھی نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے آج انسانیت جو ہے وہ اپنی زندگی کے یا جو ماڈرن ایج کے جو مسائل ہیں ان کا سولوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا، اس مسئلے کا کیا حل ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے انسانوں کے تمام مسائل کا حل کہاں ہے؟ قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، اور ہم سب کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمانوں کو بھی اس بات کا یقین کوئی نہیں. ایمان تو ہوگا، یقیناً ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن اپنے آپ سے اکیلے پوچھے گا کہ کیا واقعی مجھے یہ یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے تمام جو زندگی کے انڈیویجول لیول پر، خاندانوں کے لیول پر، معاشروں کے لیول پر، قوموں کے لیول پر، اور اوور آل گلوبل لیول پر جو بھی ایشوز ہیں ان کا حل قرآن مجید سے نصیحت لینے میں ہے. جب ہم اس سے نصیحت لیں گے تو ہمیں حل مل جائیں گے، اور یہی واحد طریقہ ہے ہدایت کا اور نجات کا. ٹھیک ہے، تو میری اور آپ کی نجات کا واحد رستہ کیا ہے؟ قرآن مجید. میری اور آپ کی ہر انسان کی ہدایت کا واحد سورس کیا ہے؟ قرآن مجید. اور اوور آل ویسے بھی دنیا چونکہ اپنے اینڈنگ کی طرف بڑھ رہی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، مختلف باتیں، اتنی باتیں ہیں کسی ایک بات کے بارے میں بھی کہ پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے. تو دنیا میں تو یہی ہونا تھا. اللہ رب العزت نے اس کو چونکہ امتحان کی غرض سے بنایا ہے، اس لیے دنیا میں بہت ساری باتوں کے متعلق بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اوپینینز ہیں، اور ان میں سے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اور اس بدلتی دنیا میں یا کنفیوژن کی زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کنفیوژن زیادہ ہو رہا ہے، اس دنیا میں ایک قرآن مجید ہی ایسی واحد کلام ہے اللہ کا، ایک ایسا واحد سورس ہے جو کہ قیمن ہے. یعنی یہ ایز اٹ از ہے، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آ رہی ہیں. یہ وہی یونیورسل ٹائم لیس پرنسپلز لیے ہوئے جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. اور یہ قرآن مجید کی گائیڈنس رہتی دنیا تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے. جب ہم کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا چاہے کتنی ماڈرن ہو جائے، چاہے چیٹ جی پی ٹی کیا اس سے ایڈوانس چیٹ جی پی ٹی آ جائے، قرآن مجید ریلیونٹ رہے گا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہم میں سے کبھی کسی کو یہ خیال نہ ہے کہ دنیا تو چونکہ اتنی ماڈرن ہو گئی ہے تو اب قرآن مجید تو 1400 سال پہلے آیا تھا تو اب شاید یہ اس کی ریلیونس نہ رہے. نہیں 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 نہیں، جس نے کلام بھیجا اسی نے دنیا بنائی ہے، اور ایک ایک چیز پلانڈ ہے. آپ کا کیا خیال ہے اللہ رب العزت کو یہ ماڈرن ایج کا پتہ نہیں تھا؟ اللہ ہی نے تو پلان کیا ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی کس کی تقدیر بنائی ہوئی تقدیر سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قدر مقرر کی تھی کہ اس دور میں آ کر پھر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس لیول پر آ جائے گی. یہ سب کچھ اللہ کا پلان ہے. نتھنگ از رینڈم. مسبحات میں ہم نے اس کے اوپر بہت بات کی ہے نا. تو اللہ رب العزت نے ہی یہ ماڈرن ایج پلان کی ہے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی تقدیر، اللہ ہی کی مشیت، اللہ ہی کا اذن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اللہ کے اذن کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو یہ چیٹ جی پی ٹی نعوذ باللہ ایسے ہی آ جاتی؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ ماڈرن ہو سکتی ہے دنیا یا انسانیت. قرآن ریلیونٹ رہے گا، بلکہ آنے والی دنیا جو ہے اس میں شاید انسان اور زیادہ بہتر طور پر یہ ریئلائز کر سکے کہ اس کی ریلیونس کتنی ہے. یعنی ابھی تو ہمیں لگتا ہے نا ہم تو آدھے آدھے مسلمان ہیں نا، عجیب سے ہاف ہارٹڈ سے، تو کبھی لگتا ہے کہ ہاں شاید ہے، لیکن بہت سارے جو معاملات ہم دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ریلیونٹ ہے. لیکن آئندہ آنے والا انسان جس طریقے سے ترقی ہو رہی ہے اور جس طریقے سے ہیومن مائنڈ جو ہے وہ کلیرٹی ہے اس کے اندر، قرآن کے بارے میں اور زیادہ لوگوں کو یقین آتا جائے گا کہ یہ بہت ہی سب سے زیادہ ریلیونٹ اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن ہی ہے، اور سب سے زیادہ قیم بھی. ٹھیک ہے.
تو پھر میری اور آپ کی نجات بچت کس چیز میں ہے؟ قرآن کو پکڑنے. اور پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، یاد کریں، دوسروں کو بتائیں. جیسے اس کے جو ڈوز ہیں اس کے اوپر عمل کریں، جو ڈونٹس ہیں اس کو چھوڑ دیں. صرف تلاوت ہی تلاوت نہ کریں، تلاوت بھی کریں. تلاوت کرنا کیوں کریں؟ تاکہ بات کو اور سمجھیں. اور ایک بہت بیوٹیفل بات میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید کے ساتھ، جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، جب بندہ اس کو اپنا آپ دیتا ہے، کھولتا ہے اپنے آپ کو، تو قرآن اس کے اندر اترتا ہے. تو یہ وقفات التدبریت ہے. اگلا جو ہمارا ہے وہ ہے العمل بالآیات. کچھ سجیشنز ہیں آیات کے اوپر عمل کے حوالے سے، جس میں سب سے پہلی سجیشن ہے اعطف علی من هو اصغر منک. اپنے سے چھوٹے پر نرمی کیجیے. اور یہ کس آیات پر ہے؟ وہ جو بچی والی آیت تھی نا، کہ بچی سے زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی بنا پر قتل کی گئی. تو اس آیت پر ہم کیسے عمل کریں؟ اپنے سے چھوٹوں پر نرمی کریں، بچوں پر نرمی کریں، چھوٹوں پر نرمی کریں. ویسے بھی نرمی جو ہے یا کمپیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے آج انسانیت کے اندر سے کیا چیز نکل گئی ہے؟ یا انسانیت کو آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسی نرمی اور رحم دلی کی تو ضرورت ہے، رائٹ؟ تو اپنے سے چھوٹوں پر نرمی کریں، شفقت کریں، رائٹ؟ کس کس پر کریں؟ جو بھی کوئی چھوٹا ہے آپ سے، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اور بچوں کو تو خاص طور پر، کسی کا بھی بچہ ہو ضرور اس کو پیار کریں، دعا دیں. چاہے آپ اسٹریٹ والے بچے کو تو زیادہ دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کیجیے گا اور اس کو عافیت میں رکھیے گا، رائٹ؟ اگلا جو عمل کی سجیشن ہے وہ ہے اعمل اليوم عملا صالحا تتمنى ان تراه حاضرا امامك يوم القیامہ. کوئی نیک عمل ایسا کریں جس کو آپ قیامت کے دن دیکھنا چاہیں اپنے سامنے. اور یہ کس آیت کے اوپر عمل ہے؟ علمت نفس ما احضرت. تو نیک عمل کرنا ہے کیا ذہن میں رکھتے ہوئے کہ قیامت کے دن ہم اس کو حاضر پائیں. ٹھیک ہے؟ تھرڈلی جو ہے جو عمل کی سجیشن ہے وہ ہے صلی اللہ الاستقامہ. اللہ تعالیٰ سے استقامت کا سوال کیجیے. استقامت کیا ہے؟ اسٹیبلٹی، اسٹیٹ فاسٹنس. اور یہ کن آیات کے اوپر ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تو استقامت کے لیے کیا کریں؟ ہم توفیق مانگیں اللہ سے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ اگر چاہیں گے تو پھر ہماری چاہت کمپلیٹ ہو سکتی ہے. ہمارے لیسن کا لاسٹ پارٹ ہے التوجیحات. التوجیحات جو ہے بیسیکلی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آیات کے اندر وہ یہاں پہ مینشن ہے. تذکر یوم الحساب واستعد لہ. یوم حساب کو یاد کیجئے اور اس کے لیے تیاری کیجئے. ٹھیک ہے؟ کیا تیاری کریں؟ کپڑے وپڑے رکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں. کپڑوں کو ضرور دیکھیں کہ اوف یہ اتنے سارے کیسے حساب دوں گی میں. ساز و سامان کو دیکھیں کہ اوف میرا اتنا سامان، حساب بھی تو دینا ہے. ایک چیز کی جگہ 4 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، رائٹ؟ تو کیا کیا؟ یہ ہمارا عمل ہی تو نا کہ ہم نے ہورڈنگ کی ہے. تو دیکھیں اس کو کہ حساب تو تیاری، اپنی عبادات کو دیکھیں انسان، رائٹ؟ اپنی اس کو دیکھے، عبادات کی کوالٹی کو دیکھے کہ کوالٹی کیا ہے. اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں. سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ دل آپ کا سلیم ہے یا نہیں. دل کیسا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ دل بے چین ہے، دل پریشان ہے، دل اللہ کے سے ملنا چاہتا ہے، دل میں نیکی کا جذبہ ہے، دل میں ایک پیشن سا لگا ہوا ہے کہ بس میں بہت ہی اچھے کام کر لوں مرنے سے پہلے.
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ہر لمحے پر کتاب بند ہو رہی ہے، عمل کا دروازہ بند ہو رہا ہے. ہر لمحہ جو گزر گیا اس پہ عمل کا دروازہ بند ہو گیا نا. تو اس کو وہ جو کلوز ہو رہی ہیں ان کو کیا چیز رکھیں، اس کے اندر کچھ اچھی چیز رکھ دے تاکہ جب وہاں کھلیں تو پھر ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو. تو یوم حساب کو یاد رکھنا. اور یہ کس آیت کے حوالے سے؟ علمت نفس ما احضرت. دوسرا جو پوائنٹ ہے، تکریم اللہ للملائکۃ یدعو العبد لمحبتہم والایمان بہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرشتوں کی تکریم کرنا بندے کو انوائٹ کرتا ہے کہ ان سے محبت کرے اور ان پر ایمان لائے. رائٹ. اور یہ کن آیات کے اوپر ہے؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. اللہ نے اپنے رسول کو جو پیغمبر تھے جبریل، جن کو وحی دے کے بھیجا گیا تھا، ان کا آنر بیان کیا ہے. تو یہ جو اللہ کا آنر کرنا ہے اپنے ملائکہ کو، یہ ہم انسانوں کو کس طرف لے کے جاتا ہے، کس طرف انوائٹ کرتا ہے؟ کہ ہم ان سے محبت بھی کریں اور ہم ان پر ایمان بھی لائیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس سورہ کے اندر وہ کیا ہے؟ النبی لا یعلم الغیب ومن کان دونہ فمن باب اولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو ان کے علاوہ ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے کچھ بھی. اور یہ کس آیت کے اوپر ہے؟ وما هو علی الغیب بضنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ غیب کی باتیں پوچھتے تھے. ایک سوال جو بہت کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا تھا؟ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیتے تھے. کیوں؟ سمپلی وہ جانتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اور جن کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ غیب کی خبریں جبریل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پہنچائی گئی ہیں، یا خواب کے ذریعے سے. رائٹ. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹنجی بھی نہیں تھے. اسی لیے فرما دیا گیا وما هو علی الغیب بضنین. اگر وہ قیامت کے آنے کی خبر ٹائم نہیں بتا رہے، ڈیٹ نہیں بتا رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیب کے اوپر اسٹنجی ہیں، بخیل ہیں. نہیں. رائٹ. کیونکہ عام طور پر کسی سے کچھ پوچھا جائے اور وہ جواب نہ دے تو کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید اس کو پتہ تو ہے لیکن یہ بتا نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے رسول کو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب نہیں جانتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور جانتا ہوگا غیب؟ نہیں. تو اس لیے جو عام طور پر لوگوں کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں یا پروفیسیز ہوتی ہیں لوگوں کی، تو ان کے بارے میں کبھی بھی انسان یقین نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ غیب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے. قرآن مجید میں کیٹیگوریکلی ان سے کہلوایا گیا ہے یہ کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، ان کے پاس تو فرشتے آتے تھے، تو پھر کوئی اور جان سکتا ہے کسی بھی طریقے سے؟ نہیں. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہماری سورۃ التکویر کمپلیٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایک ہم تلاوت سنیں گے اور پھر اس کے اوپر بات کریں گے تھوڑی سی. اب جو تلاوت ہم سن رہے ہیں وہ ایک پورا اس کو ہم ایک ہولسٹک اس میں دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہم نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما
أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس إذا والصبح إذا تنفس إن قول رسول كريم عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تو بیسیکلی سورہ کے دو ہافس ہیں. پہلا ہاف جو ہے وہ علمت نفس ما احضرت پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا ہاف جو ہے وہ انہ لقول رسول کریم. پھر آن ورڈس فلا اقسم میں قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کس بات کو مینشن فرمایا ہے کہ یہ قول ہے رسول کریم کا. تو بیسیکلی ایک تو یہ کہ ہم انسانوں کو قیامت میں حساب کتاب کے حوالے سے، قیامت آ رہی ہے، قیامت میں حساب کتاب دینا ہوگا، ہر انسان اپنے عمل کو حاضر پائے گا، تو اس کی ایک ارجنسی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ تاکہ ہمارے اندر اپنے اعمال کے اعتبار سے ایک اویئرنیس، ایک اویکننگ ڈیولپ ہو. اور دوسری چیز جو ہے وہ قرآن مجید کی امپورٹنس. اور اگر پچھلی صورتوں کو بھی ہم ذرا سے دیکھیں تو ان سب میں بھی قرآن مجید کے حوالے سے بات کی گئی. تو ان تینوں صورتوں میں جو اہم ترین کام ہمیں نظر آ رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں مینشن کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. یہی آپ کو ریمائنڈ کرائے گی، یہی آپ کو آپ کی غلطیاں دکھائے گی، اور یہی آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اور جب تک اس کو آپ پکڑے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر بھی رہیں گے. اور چونکہ ہم سب اپنے عمل کو دیکھنے جا رہے ہیں تو قرآن مجید ہی بیسیکلی ہم سے وہ عمل کرائے گا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایکسیپٹیبل ہوگا. اس کے ڈوز کو کرنا ہے اور اس کے ڈونٹس پر رک جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ اس کے علاوہ اور کہیں سے ہمیں ہدایت یا کسی بھی انسان کا ہدایت نہیں مل سکتی. اس کو چھوڑ کر کسی بھی چیز سے آپ ہدایت پانا چاہیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی. یہی ہے ہدایت کا اصل سورس. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جانا دراصل اپنے لیے خوش نصیبی کا دروازہ کھول لینا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ جو آخر میں بات کی گئی، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہدایت مانگیں، قرآن مجید سے محبت مانگیں، اس کی رسپیکٹ مانگیں، اس کے اوپر عمل کی توفیق مانگیں. آپ میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو پھر ضرور. جی جی یہ کافی آئے ہوتا ہے. اس کو آج کل مجھے لگتا ہے کہ کیا گھر میں فون پکڑ لے اور لوگ قرآن بھی نہیں اگر یو نو ایک چیز دیکھتے دیکھتے پھر کہیں نہ کر سکتے وہ آئے تھے جو آپ کو یہ کہیں واقع میں جزاکم اللہ. بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ جو ہے وہ ایک طرح سے مجھے اور آپ کو ہلا دینے والی آیت ہے کہ اتنی بینیفیشل، اتنی میری اور آپ کی الٹیمیٹ ضرورت یہ کلام، ہر چیز وہ واضح کر رہی ہے، ہدایت کا راستہ واضح کر رہی ہے. اور کہاں جا رہے ہو تم اس کو چھوڑ کر؟ یعنی آپ کی دلچسپیاں، آپ کی انکلینیشن، آپ کی پریفرنس ادر دین قرآن. جی جی اپنے اوپر فوکس نہیں ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بات کی تھی نا پلیزر ہماری کیا
values کیا ہے, کون سا pleasure ہم چاہتے ہیں, focus کیا ہے, کون سا pleasure. جی ہم ضرور یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کن لوگوں سے محبت کر رہے ہیں. اور آج تو یہ اس پورا ویک نا اس کے اوپر غور کیجیے گا کہ آپ کے دل کی جو انکلینیشن ہے, آپ کے دل کی جو پسندیدگی ہے, آپ کی جو لائکنگ ہے, وہ کس قسم کے عمل والے لوگوں کے ساتھ ہے, اور آپ کا کنسرن کیا ہے. کیونکہ ہم تو محبت دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر کوئی جوڑ دیا جائے گا آخرت میں, یعنی میرا اور آپ کا یہاں پر کسی کی طرف بھی انکلینیشن ہونا آخرت میں بہت میجر کانسیکوینسز لے کر آئے گا. اس لیے ہم سب کو اس کو اچھی طرح چھان پھٹک لینا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کو, جن اعمال کو پسند کرتے ہیں, چاہے ہم وہ کر بھی نہیں رہے, لیکن اگر ہم انہیں پسند کرتے ہیں, ہمیں ان سے محبت ہے, تو پھر ہم کیا دیکھ لیں ان آیات کی روشنی میں کہ ہمیں انہی کے ساتھ نہ جوڑ دیا جائے. تو اگر تو اللہ کی اطاعت میں ہیں وہ لوگ تو الحمدللہ, لیکن اگر اللہ کی اطاعت کے کام نہیں کر رہے تو ہم سب کو پھر اپنی اپنی محبتیں اور اپنی اپنی جو انکلینیشن اس کو ضرور ایویلویٹ کرنا چاہیے. رائٹ جی. کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ پوری نہیں ہوتی. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا, اللہ نہیں چاہیں گے, وہ بات پوری نہیں. بالکل بالکل بالکل, کیونکہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں چاہا, اس کی ایبسولوٹ وزڈم, اس کی ایبسولوٹ نالج, ہر کام ہر فیصلہ اس کا رحمت, عدل اور حکمت پر بیسڈ ہوتا ہے, فضل پر بیسڈ ہوتا ہے. اس لیے کوئی بھی جو وہ چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم انسانوں کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. کوئی ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے, ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے, لیکن ہمیں ٹرسٹ رکھنا ہے, ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہیں گے تو کام ہو جائے گا. اور اس وقت تک کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے, روک کے رکھنا ہے, اپنے آپ کو خوشگمان رکھنا ہے. کبھی اس طرح ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں وہ اس کا رزلٹ ہمیں شاید 10 سال یا 20 سال بعد نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں. ہماری سورۃ التکویر کمپلیٹ ہوتی ہے یہاں پر. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم اگلی سورہ کا آغاز کریں گے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, اللہم اجعل ہمی الآخرہ, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد, ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے, انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.